الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. معزز سامعین کرام و حاضرین مسجد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو یہ خوبصورت موقع عنایت کیا کہ ایک بار پھر ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ڈھیر ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ آج آپ لوگوں نے تراویح کی نماز ادا کی، اور تراویح میں پہلے پارے کو آپ لوگوں نے سنا. میں آپ لوگوں کے سامنے اسی پہلے پارے کی تفسیر اور کچھ اہم نکات کے اوپر گفتگو کروں گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس قرآن کے پہلے پارے کو ابھی ہم لوگوں نے اور آپ لوگوں نے سنا، یہ قرآن دین اسلام کی مقدس اور مرکزی کتاب ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، جتنے بھی مومن اور جتنے بھی موحد بستے ہیں، سبھوں کا ایمان، یقین اور یہ اعتقاد ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ وحی الہی کے ذریعہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی. اس کتاب کے پہلے پارے کے اندر 2 سورتیں ہیں. پہلی سورت سورہ فاتحہ اور دوسری سورت سورہ بقرہ. آئیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی چند اہم نکات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب احادیث کے اوراق کو پلٹنا شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی کئی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہے.
اور ان کی مختلف نام بھی ہیں، جن میں سے ایک نام ام الکتاب ہے اور دوسرا نام سبع المثانی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے۔ اس طرح کے کئی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے رکھے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام صلاۃ بھی ہے۔ صلاۃ اس لیے کہ ہر انسان نماز میں اس صورت کو پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس انسان کی نماز ہی نہیں۔ جو انسان نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، جو انسان نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے، جو انسان نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی کوئی نماز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اسی صلاۃ کے بارے میں ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، ہم نے صلاۃ کو اپنے اور بندوں کے درمیان میں بانٹ لیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ جب ایک انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، جب ایک انسان سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک جب ایک انسان پہنچتا ہے، یہاں پر جب ایک انسان پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی 4 آیتوں کو میں نے بندوں کے لیے منتخب کر دیا ہے، اسی 4 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ جب ایک انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ جب ایک انسان الرحمن الرحیم کہہ دیتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، جب ایک انسان اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن کا مالک مان لیتا ہے۔ اور جب ایک انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس جملے کو ادا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی گواہی دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی گواہی دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کی گواہی دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ نام دیا، اور ہم نے اس صلاۃ کو بندوں کے درمیان میں اور اپنے درمیان میں بانٹ لیا، تقسیم کر لیا۔ آدھے حصوں کو میں نے اپنے بندوں کے جھولی میں ڈال دیا اور آدھے حصوں کو میں نے اپنے لیے رکھ لیا، یعنی آدھے حصے کے اندر سورہ فاتحہ کا جو پہلا آدھا حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے سیدھے راستے کی طرف گامزن ہونے کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اس کا ایک نام صلاۃ بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور
ولا فی الفرقان مثلها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صورت کے بارے میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس رب کی قسم جس رب کے قبضے میں میری جان ہے، توریت کے اندر، زبور کے اندر اور انجیل کے اندر ایسی کوئی صورت موجود ہی نہیں ہے۔ جس طرح کی صورت سورہ فاتحہ ہے، اس طرح کی صورت انجیل کے اندر موجود نہیں، توریت کے اندر موجود نہیں، زبور کے اندر بھی موجود نہیں۔ ولا فی الفرقان مثلها۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے خود قرآن کے اندر دوسری کوئی ایسی صورت موجود نہیں ہے۔ جس طرح کی صورت سورہ فاتحہ ہے، اس طرح کی صورت خود اسی قرآن کے اندر دوسری کوئی ایسی صورت موجود نہیں ہے جس طرح کی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور اس صورت کی اہمیت کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں۔ اور ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اس صورت کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے اہم پوائنٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ اسی قرآن مجید کے بارے میں سلف کا ایک قول ہے اور اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کو اہل علم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اہل علم نے، سلف نے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں سے ایک حصہ توحید کے لیے خاص ہے۔ ایک حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اور مسائل کا تذکرہ کیا ہے، احکام اور فرائض کا تذکرہ کیا ہے، اور تیسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے قوموں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اب آئیے اس سورت کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی نظروں کو کھولتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کی بناوٹ کو دیکھنے لگتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے لگتا ہے، اس وقت ایک انسان کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت ایک انسان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی حمد کے لائق ہے، اگر کوئی تعریف کے لائق ہے تو وہ رب کائنات ہے اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اسی رب کائنات نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور دنیا کے اندر جتنی بھی خوبصورت چیزیں، جتنی بھی رنگین چیزیں ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کو اسی رب کائنات نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ اسی لیے جب ایک انسان سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی رحم والا ہے اور جو زیادہ اس دنیا کے اندر رحم کرنے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ 2 مبالغے کے صیغوں کو استعمال کیا ہے، الرحمن الرحیم، یعنی رحمان کے لفظ کو بھی استعمال کیا اور رحیم کے بھی لفظ کو استعمال کیا۔ مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب رحمان کے لفظ کو استعمال کیا تو یہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خاص ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ایک مومن بھی اس بارش سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل کر دیتا ہے، اس سے مشرکین بھی فائدہ اٹھاتا ہے، منافقین بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک مومن اور مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ رحمان کا مطلب ہے، یہ رحمان کا معنی ہے۔ لیکن رحیم یہ خاص مومنوں کے لیے ہے جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں آخرت کے دن ایک مومن اور موحد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، یعنی یہ وہ رحیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن ایک مومن کے اوپر کرے گا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
جب ایک انسان اپنی زبان سے مالک یوم الدین کہہ دیتا ہے، گویا کہ وہ انسان یہ اقرار کر رہا ہے، وہ انسان یہ اعتراف کر رہا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک وہی رب کائنات ہے، قیامت کے دن کا مالک وہی رب ذوالجلال ہے، جس رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر خود مختار ہے، جس طرح چاہتا ہے اس دنیا کے اندر زندگی کو گزارتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر آیت کریمہ کو بھی ٹھوکر مار دیتا ہے، ایک انسان احادیث کو بھی ٹھوکر مار دیتا ہے، ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی اختیار کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، اے دنیا والے لوگوں، جب تم قیامت کے دن اکٹھا کیے جاؤ گے، جب تم قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے، یاد رکھو اس دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ ہوگا، اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ اور جب اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، اس دن تمہاری ساری کی ساری کرتوتوں کا حساب ہوگا، تم نے جو بھی اس دنیا کے اندر کیا ہے ان ساری کی ساری کرتوتوں کے اوپر مواخذہ ہوگی، ان ساری کی ساری کرتوتوں کے اوپر پکڑ ہوگا۔ تم نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس دنیا کے اندر نیک عمل کیا تو نیکی کا بدلہ، برائی کی تو برائی کا بدلہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ ندا لگائے گا لمن الملک اليوم، اے دنیا کے اندر بادشاہیت میں زندگی گزارنے والے لوگوں، اے دنیا کے اندر بادشاہت کی کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کا حکمراں کون ہے؟ اے دنیا کے اندر بادشاہت کی کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں، لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے للہ الواحد القہار، آج کے دن کا مالک اور آج کے دن کا رب اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات ہے، وہ وہی رب ذوالجلال ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس قیامت کے دن کا مالک نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، آج کے دن کا مالک کوئی نہیں ہے، آج کے دن کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ساری کی ساری چیزیں، اسی کے ہاتھ میں آج کی ملکیت بھی ہے، ملوکیت بھی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جسے چاہے گا جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ مالک یوم الدین کا معنی ہے۔ پھر ایک انسان آگے بڑھتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جو ہے کمپرمائز کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم آپ کے سامنے ہی سر کو جھکاتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ انسان توحید کا اقرار کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، ان تینوں چیزوں کی گواہی دے دیتا ہے۔ جب ایک انسان اس آیت کریمہ کو اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید کی تین قسمیں ہیں، تین قسموں میں سے سب سے پہلا قسم جو ہے وہ توحید ربوبیت ہے۔ گویا کہ ایک انسان جب توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، میں تمہیں ہی اپنا رب مانتا ہوں، اور تمہارے علاوہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، ہم سارے کے سارے معبودان باطلہ کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھتے ہیں، ہم تیرے ہی سامنے عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور
جب ایک انسان توحید ربوبیت کی گواہی دے دیتا ہے، گویا کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر اور اس پورے کائنات کے تخلیق کردہ رب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیتا ہے، اور جب الوہیت کی گواہی دیتا ہے تو عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے وہ انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ایک انسان توحید اسماء و صفات کی گواہی دے دیتا ہے تو ایک انسان کسی کو عالم الغیب نہیں سمجھ سکتا، کسی کو عالم الغیب نہیں مان سکتا، کسی کو بھی اس دنیا کے اندر حاجت روا نہیں سمجھ سکتا، کسی کو بھی مشکل کشا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس انسان نے اس دنیا کے اندر اور اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا عہد کیا اور اس بات کے عہد و میثاق لیا کہ اے میرے پروردگار عالم، ہم تمہیں ہی اپنا رب مانتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عہد کو کر لیتا ہے، پھر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار عالم، تو مجھے سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دے، تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ملا کہ جب ایک انسان دعا کرنے کے لیے بیٹھے، جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اس کے بعد اس کی تعریف یعنی اس رب کائنات کی تعریف کو کر لینے کے بعد اپنے لیے دعا مانگے۔ یہ سورہ فاتحہ سے ہمیں یہ سبق ملی کہ ہم جب دعا کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کے لیے ہاتھ کو پھیلائیں تو اس رویے کو اپنایا جائے اور اس طریقے کو اپنایا جائے۔ آج کتنے لوگوں کا جو ہے یہ کہنا رہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہم تو دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تو دعائیں رد ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی دعا کو رد کر دے، کیونکہ دعا کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرے، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے۔ ایک انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار عالم مجھے سیدھے راستے کے اوپر گامزن کر دے، اے میرے پروردگار عالم مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا دے۔ پھر ایک انسان کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک انسان دعا مانگ رہا ہے، ایک انسان دعا کر رہا ہے کہ اے میری پروردگار عالم مجھے سیدھے راستے کے اوپر گامزن کر دے، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم مجھے اس راستے کے اوپر چلا جس راستے کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، جس راستے کے اوپر چلنے والے لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت ایک دوسری آیت کریمہ سے کر رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہی وہ انسان ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، یہی وہ انسان ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نازل ہوئی ہے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نبیوں کے اوپر ہوا، صدیقین کے اوپر ہوا، شہداء کے اوپر ہوا، صالحین کے اوپر ہوا۔ جب ایک انسان اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کر دیتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے پروردگار عالم مجھے اسی راستے کے اوپر چلا جس راستے کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، گویا کہ وہ انسان صدیقین کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، گویا کہ وہ انسان انبیاء کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، گویا کہ وہ انسان شہداء کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے۔ جب ایک انسان اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کر دیتا ہے تو نبیوں، رسولوں، صدیقین، شہداء و صالحین کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام انہی لوگوں کے اوپر ہوا۔
پھر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے سے منع کرتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب نازل ہوئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، مجھے اس راستے کے اوپر نہ چلا جس راستے کے اوپر چلنے والے لوگوں کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ جن لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے سے جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہ چلا، مغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہ چلا جو لوگ گمراہ ہو گئے، جو لوگ راستے سے بھٹک گئے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں یہودیوں کی طرف اور عیسائیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان یہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، مجھے یہودیوں کے راستے کے اوپر نہ چلا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب یہودیوں کے اوپر نازل ہوا۔ اے میرے پروردگار عالم، مجھے نصارہ کے راستے کے اوپر نہ چلا کیونکہ نصارہ جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک گیا تھا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ گویا کہ وہ ایک انسان غضب والے راستے سے بچنا چاہتا ہے اور گمراہیوں والے راستے سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر اور ترجمے کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اب دوسری سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اے لوگوں تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بنایا کرو، اے لوگوں تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لو، اور تم اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جب ایک انسان اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جب ایک انسان سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر کے اندر کر دیتا ہے، اس گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج کتنے جادو ٹونے اور جو ہے گنڈے پلیتے تعویذ گنڈے یہ ساری کی ساری چیزیں کی جا رہی ہے کہ میرے گھر کے اندر بھوت کا سایہ ہے، میرے گھر کے اندر شیطانوں کا سایہ ہے، لیکن ایک انسان اس حربے کو نہیں اپناتا ہے جس حربے کے بارے میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، تمہارے گھر سے شیطان رفو چکر ہو جائے گا، تمہارے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، تمہارے گھر کے اندر جو شیطانی سائے ہیں وہ سارے کے سارے سائے ختم ہو جائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو لوگ مولویوں کو بلا بلا کر کے اپنے گھروں کے اندر جادو ٹونے کرواتا ہے اور تعویذ گنڈے پلیتے یہ سارے کے سارے حرام کاریاں کرواتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہتر تو یہ ہوتا کہ ایک انسان اپنے گھر کے اندر اس سورت کی تلاوت کر لیتا، بہتر تو یہ ہوتا کہ اپنے گھر کے اندر اس سورت کو پڑھ کر کے اپنے گھر کے اندر عمل کر لیتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور ہمیں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ حدیث جو ہے وہ غلط راستے کی طرف ایک انسان کو گامزن نہیں کر سکتا ہے۔ اب چلیے اسی سورہ بقرہ کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ وقت باقی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس سورہ بقرہ کے اندر کچھ پوائنٹ ہیں اور کچھ آیت کریمہ ہیں، ان کو تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے منظم من اللہ ہونے میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے اور یہ منظم من اللہ ہونے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایک انسان کو اس کے اوپر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایک انسان شک کرتا ہے تو وہ انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو انسان اس کتاب کے اوپر شک کرتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے یا نہیں، اگر ایک انسان اپنے دل کے اندر یہ سوچتا ہے تو گویا کہ وہ انسان مسلمانوں کے زمرے میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے،
ہدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو متقیوں کے لیے بھی نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہدی للناس، یہ کتاب دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، سراپا ہدایت ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی متقیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے آگے متقیوں کی صفت کو بیان کر رہا ہے۔ اب ایک انسان سوال یہ کر سکتا ہے کہ متقی کسے کہا جاتا ہے، پرہیزگار کون لوگ ہیں، متقین جو ہے وہ کون لوگ ہیں، متقین کی صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے والی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین لوگوں کی پہلی صفت کو بیان کر رہا ہے، متقین کی پہلی سمٹمز کو بیان کر رہا ہے، متقیوں کی پہلی خصوصیت کو بیان کر رہا ہے کہ متقین لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر اس کا ایمان ہوگا، غیب کے اوپر اس کا ایمان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایک انسان کا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا، لیکن یہ غیب کی باتیں ہیں اور ہمارا ایمان غیب کے اوپر ہے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے تو ہم اور آپ متقی ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے کہ غیب کے اوپر اس کا ایمان ہو، اور دوسری چیز جو ہے وحی الہی پر اس کا ایمان ہو کہ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب نازل جو کی گئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، ایک انسان اگر اس کے اوپر ایمان لاتا ہے تو گویا کہ اس کی صفت متقین والی صفت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو انسان پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے، جو انسان پانچوں وقت کی نماز کو پڑھا کرتا ہے، یہ صفت متقیوں کی صفت ہے، یہ صفت متقین لوگوں کی صفت ہے۔ جو انسان غیب کے اوپر بھی ایمان رکھے اور پانچوں وقت کی نماز کو بھی ادا کرے، گویا کہ یہ صفت جو ہے یہ متقین لوگوں کی صفت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر تیسری صفت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے مما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو رزق اسے دنیا کے اندر عطا کیا ہے، ہم نے جو مال اسے دنیا کے اندر عطا کیا ہے، اس مال کو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے اپنی دولتوں کو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی دولتوں کو لٹاتا ہے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین لوگوں کے بارے میں بیان کیا۔ یہ تین صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تین صفت جس کے اندر موجود ہو، یہ صفت متقین لوگوں کی صفت ہے، متقیوں کی صفت ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، جس کے لیے یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کو یہ قرآن گائیڈ کرتا ہے اور سیدھے راستے کے اوپر چلاتا ہے۔ پھر دوسری آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دو صفت کے بارے میں بیان فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اب چوتھی صفت کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جس طرح ایک انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن کے اوپر ایمان لایا، اسی طرح وہ پہلے پیغمبروں کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی، انجیل، توریت، زبور، یہ تین کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کے اوپر نازل کی ہے، ایک انسان کے اوپر ذمہ داری ہے اور ایک انسان کے اوپر یہ دعوت ہے کہ وہ انسان
ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور ایک انسان کہ پانچویں صفت یہ ہونی چاہیے متقین کے اندر، پانچویں صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ انسان آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھے، قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھے. اگر ایک انسان ان پانچوں چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اگر ایک انسان کے اندر یہ پانچوں کی پانچوں صفت موجود ہے، گویا کہ وہ انسان متقی ہے، گویا کہ وہ انسان پرہیزگار ہے، گویا کہ وہ انسان متقین کی زمرے میں ہے، گویا کہ وہ انسان متقین ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ انسان سراپا ہدایت والے راستے پر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے فوراً بعد جس انسان کے اندر یہ پانچوں صفت موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کامیابی کی گواہی اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر دے دیا کہ یہی وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن فلاح پانے والا ہے، یہی وہ انسان ہے جس کے ہاتھوں میں کل قیامت کے دن جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اے دنیا والے لوگوں سن لو، اگر تمہارے اندر یہ صفت موجود ہے، اے دنیا والے لوگوں اگر تمہارے اندر یہ صفت اور یہ کوالٹی موجود ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سراپا ہدایت والے راستے کے اوپر ہے، یہی وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے کے اوپر گامزن ہے. اولئک ھم المفلحون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، جس کے اندر یہ پانچوں صفتیں موجود ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے صفت کو بیان کرنے کے بعد یہ گواہی دے دی کہ یہ صفت جس کے اندر موجود ہو گویا کہ وہ انسان فلاح پانے والا ہے اور یہی انسان کامیاب ہے. لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی صفت کو بھی بیان کر دیا، متقین کے صفت کو بھی بیان کیا، اس کے بعد فوراً کافروں کی صفت کو بیان کیا کہ ایک کافر کی صفت کیا ہوگی. جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتا، فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتا، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان نہیں لاتا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتا، ان لوگوں کی صفت کیا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر بیان کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے سے اعراض کر دیا، اے میرے نبی تم اس کے سامنے لاکھ جو ہے آیتوں کو پیش کر دو، تم اس کو اس دنیا کے اندر ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے. لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تم اس کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تم اسے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات، اس کی وحدانیت کی گواہی دینے سے انکار کر دیا. تم اس کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے سامنے احادیث یا آیت کریمہ کو پیش کرو یا نہ پیش کرو، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کیوں یہ لوگ آیتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، کیوں یہ لوگ احادیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے،
ان لوگوں کے سامنے جب آیت کریمہ کو پیش کیا گیا، ان لوگوں کے سامنے جب حدیث کو پیش کیا گیا، جب ان لوگوں نے ان چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر کو لگا دیا اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر کو لگا دیا۔ ایک انسان سمجھ نہیں سکتا، آیت کریمہ کو پیش کر دیا جائے، ایک انسان سنتا تو ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک انسان کے سامنے احادیث کو پیش کر دیا جائے، ایک انسان سنتا تو ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کیونکہ ہم نے اس کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے اور ہم نے ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی اور ان کی آنکھ کے اندر پردہ پڑ گیا ہے، ان کی آنکھ کے اندر پردہ پڑ گیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اس دنیا کے اندر گناہ کے کام کو کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب ایک انسان برائیوں کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، جب ایک انسان غلط راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، اس غلطی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور اس گناہ کر لینے کے بعد جب ایک انسان توبہ کر دیتا ہے، جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کے بارے میں معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ دھبا ان کے دل سے زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان پھر سے اسی راستے کے اوپر چلا جاتا ہے اور اسی گناہ کے اوپر مصر رہتا ہے، اسی گناہ کے اوپر دوامگی برتتا ہے، تو اس کے دل کے اندر دھبا پڑتا جاتا ہے، اور ایک دن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان کا دل سیاہ ہو جائے، ایک انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، جب ایک انسان کا دل سیاہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے دلوں کے اوپر ہم مہر کو لگا دیتے ہیں۔ جو ایک انسان گناہوں کے اوپر دوامگی برتتا رہتا ہے اور ایک انسان گناہوں کے اوپر مصر رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاداش میں اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اور ایک انسان کا دل جب سیاہ ہو جائے، وہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ انسان ایک عام کام سمجھ کر کے گناہ کو کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر مہر پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی صفت کو بیان کرنے کے بعد اب منافقوں کی صفت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کی صفت کو بیان کیا، اس کے بعد کافروں کی صفت کو بیان کیا، اس کے بعد اب منافقوں کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ منافقوں کی صفت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے، دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، میرا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہمارا ایمان آخرت کے اوپر ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر بھی ہے اور آخرت کے اوپر بھی ہے، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن پھر بھی یہ مومن نہیں ہے۔ ایمان اللہ کے اوپر ہے، ایمان آخرت کے اوپر ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ انسان اس دنیا کے اندر یہ تصور کرتا ہے، یہ انسان اس دنیا کے اندر یہ سوچتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنی زبان سے ہم یہ ادا کر دیں گے کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، ہمارا ایمان آخرت کے اوپر ہے۔ دنیا والے
انسان ہمیں متقی سمجھ لے، دنیا والے انسان ہمیں مومن سمجھ لے، اس کے بعد ایک انسان یہ سمجھتا ہے اپنے دل کے اوپر کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یخادعون اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، والذین آمنوا وما یخدعون، اور ہم مومنوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وما یخدعون الا انفسہم، بلکہ وہ انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ انسان مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ وہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، بلکہ وہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، بلکہ وہ انسان اپنے آپ کو بربادی میں ڈال رہا ہے۔ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس انسان کی صفت یہ ہے کہ جب اس انسان کو اس دنیا کے اندر امانت کی رکھوالی کے لیے متعین کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کی صفت کو بیان کر رہا ہے، اور آخری نبی بھی منافقوں کی صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس انسان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس انسان کو جب اس کے معاشرے والے جب اسے امانت دار بناتا ہے تو وہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے، چاہے وہ یتیموں کے مال میں ہو، بیواؤں کے مال میں ہو، مسجد کے مال میں ہو، مدرسے کے مال میں ہو، جو ہے جمعیت و جماعت کے مال میں ہو۔ اگر ایک انسان خیانت کرتا ہے تو منافقت اس انسان کے اندر موجود ہے، منافقت اس انسان کے اندر موجود ہے۔ جو انسان امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جب وہ انسان بولے تو جھوٹ بولے گا۔ جب ایک انسان کے سامنے اپنی زبان کو کھولے گا تو وہ انسان جھوٹ بولنا شروع کرے گا، ہر بات پر وہ انسان جھوٹ کا سہارا لے گا، چاہے وہ اس دنیا کے اندر بزنس کا راستہ ہو، چاہے وہ راستہ اس دنیا کے اندر رشتے و ناطے کا راستہ ہو، کسی طرح کا بھی راستہ ہو، وہ انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہو۔ یہ منافقت کی صفت ہے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اگر کوئی انسان اس صفت کو اپناتا ہے گویا کہ وہ انسان منافقوں کے زمرے میں، یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت، جب وہ انسان وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب وہ انسان وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اپنے وعدے کے اوپر وہ انسان جو ہے مصر نہیں رہے گا، اپنے وعدے کے اوپر وہ انسان عمل نہیں کرے گا۔ یہ صفت بھی منافقوں کی صفت ہے۔ جو انسان اس طرح کی صفت کو اپناتا ہے وہ انسان منافقوں کے زمرے میں ہے۔ اور چوتھی صفت جو ہے، جب دو انسانوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے، جب جھگڑے کی نوبت آ جائے تو ایک انسان گالیاں دینا شروع کر دے، ایک انسان گالیاں دینا شروع کر دے، یہ صفت جو ہے وہ منافقین کی صفت ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جو منافقین کی صفت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے اندر اسی آیت کریمہ کے فوراً بعد منافقوں کی ایک دوسری صفت کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ منافقوں کے زمرے میں کیوں ہیں؟ یہ لوگ اپنے نفس کو دھوکہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جب یہ انسان مومنوں کے درمیان میں جاتے ہیں، جب یہ انسان نمازیوں کے درمیان میں جاتے ہیں، جب یہ انسان متقیوں کے درمیان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کی ایک صفت ہے کہ جب وہ انسان مومنوں کے درمیان میں جائے گا، ایمان والوں کے درمیان میں جائے گا تو وہ انسان کہے گا ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن جب وہ انسان کافروں کے درمیان میں جائے گا، مشرکوں کے درمیان میں جائے گا تو مشرکوں کے سامنے مشرکوں کے طریقے کو اپنا لے گا اور مشرکوں کو کہے گا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ایک انسان 5 وقت کی نماز کو بھی آ کر کے ادا کرے گا، ایک انسان جو ہے صوم و صلات کی پابندی بھی کرے گا، لیکن اگر وہی انسان مشرکوں کے درمیان میں جا کر کے، کافروں کے درمیان میں جا کر کے اگر کفر کا ارتکاب کرتا ہے، مشرکوں کے درمیان میں جا کر کے اگر مشرکانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو گویا کہ اس انسان کے اندر منافقت موجود ہے، گویا کہ وہ انسان منافقت کے راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ یہ منافقین کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری کی ساری صفت کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہے،
اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہے، اور اصل پوائنٹ جو ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم میری عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم میری عبادت کرو، اے دنیا والے لوگوں تم میرے سامنے سجدہ کرو، اے دنیا والے لوگوں تم مجھے اپنا رب مانو اور میرے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ اب کوئی انسان سوال یہ کر سکتا ہے، اب کوئی انسان یہ پوچھ سکتا ہے کہ آخر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟ کتنے ایسے انسان جو ہے فطور دماغ والے ہیں جو انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم کیوں عبادت کریں بھائی، ہم کیوں عبادت کریں، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے، اسی آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے چہروں کے اوپر تماچے کو مار رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم اس لیے میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے میری عبادت کرو۔ میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے، تم کچھ نہیں تھے اس دنیا کے اندر، تم بے جان تھے، تم کچھ نہیں تھے اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا اس لیے تم میری عبادت کرو۔ میرے عزیز ساتھیو ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم والے ہیں، تمام کے تمام دھارمک کتابوں کا آپ مطالعہ کر لیں، کھنگال ڈالیں، یہ جملہ کسی بھی دھارمک کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، یہ جملہ کسی بھی دھارمک کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ ان کے دیوی دیوتاؤں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ تم میری پرستش اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس رب کائنات نے ایک انسان کو عدم سے وجود بخشا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بانگ دوہل یہ اعلان کیا کہ لوگوں تم میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، اس لیے تم میری پرستش کرو، اس لیے تم میری عبادت کرو۔ یہیں پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور کچھ نشانیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اے لوگوں تم میری عبادت اس لیے کرو کیونکہ میں نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، جس زمین کے اوپر تم چلتے ہو، جس زمین کے اوپر تم دوڑتے ہو، جس زمین کے اوپر تم رہ کر کے روزیاں تلاش کرتے ہو، جس زمین کے چھاتی کو چیر کر کے تم جو ہے اناج نکالتے ہو، جس زمین کے چھاتی کو چیر کر کے میٹھا پانی حاصل کرتے ہو، اس زمین کو میں نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے، میں نے تمہارے تابع بنایا ہے، اس لیے تم میری عبادت کرو۔ یہ دوسری چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں سے دے رہا ہے، دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، اگر کسی میں ہمت ہے تو اس دعوے کے اندر اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھائے کہ ہم نے دنیا کو بھی پیدا کیا ہے، ہم نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، ہم نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے والارض فراشا والسماء بناء، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا اور اسی آسمان سے ہم نے تمہارے لیے بارش کو بھی نازل کیا۔ جب تم زمین کے اندر اناج کو ڈالتے ہو، جب تم زمین کے اندر بیج بوتے ہو، تمہیں بارش کی ضرورت پڑتی ہے اور تم سوچتے ہو، تم تصور کرتے ہو، تم جو ہے اس بات کے اوپر غور و فکر کرتے ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس آسمان سے بارش نازل نہیں ہوئی تو یہ فصلیں بیکار ہو جائے گی، یہ فصلیں اگ نہیں سکتی، ہم اناج سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں ہم تمہاری ضرورت کے مطابق تمہیں دنیا کے اندر بارش نازل کرتے ہیں، تمہارے لیے ہم بارش کو نازل کرتے ہیں، تم اس لیے میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین بھی عطا کیا، ہم نے تمہیں پیدا بھی کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اسی آسمان سے بارش کو بھی نازل کیا، اور ہم نے اسی زمین سے تمہارے لیے اناج کو نکالا، پھل کو پیدا کیا، اور اسی مختلف
پھل سے ہم نے تمہارے لیے اناج کو بنایا اور تمہارے لیے غذا کو پیدا کیا، جس کو تم کھا کر کے اس دنیا کے اندر جو ہے توانائی اختیار کرتے ہو، جس کو کھا کر کے تم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہو۔ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم میری عبادت کرو، تم میرے سامنے سجدہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ رب کا قرآن ہے، جس قرآن مجید کے اندر اگر ایک انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو ساری کی ساری چیزوں کا حل اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آیت کریمہ تو اور تھی لیکن باتیں لمبی ہو رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار عالم آج جتنی باتیں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے پہلے پارے کے اندر جتنی باتیں باقی رہی ہے انشاءاللہ العزیز خطبے کے جمعے میں پورا کیا جائے گا یا پھر کسی دوسرے موقع پر میں انشاءاللہ پورا کروں گا، کیونکہ پھر کل دوسرے پارے کی تفسیر کرنی ہے، پھر دوسرے پارے کی تیاری کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جتنی باتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام کے تمام باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔